ہمارے رب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا ويحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہ انسان نے گمان کر رکھا ہے کہ اس پر کوئی نگران نہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا بہت سارا مال ہلاک کر دیا۔ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، دو راستے نہیں بتلائے؟ کل گزشتہ تذکرہ ہوا تھا کہ بار الہ فرماتے ہیں کہ انسان مشقتوں میں پیدا کیا گیا، چاہے انسان غریب ہو یا امیر ہو، تکالیف سب کو ہوتی۔ امراء کی تکلیف الگ ہوتی ہے، غرباء کی تکلیف الگ ہوتی ہے، رئیسی میں فسادات اور ہوتے ہیں، غریبی کے فسادات اور ہوتے ہیں، بہرحال تکلیف ہر ایک کو ہے۔ یہ لوازمات میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ انسان کی فطرت اور انسان کی تخلیق کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی وہ مشقتوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر دو صفتیں رکھی، صفت ملکیت اور صفت بہیمی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندے پر صفت ملکیت کا غلبہ رہے۔ اگر انسان صفت ملکیت میں غلبہ رکھے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر صفت ملکیت غالب نہ رہی اور صفت بہیمیت غالب آ گئی تو وہ ناکام ہو جائے۔ اور یہ ہر وقت انسان کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے، اور محاسبے کے دن تک لگی ہوئی رہے، قیامت کے دن تک لگی ہوئی۔ اللہ نے دونوں صفات رکھی ہے، حیوانیت بھی اور ملائکہ کی صفات بھی رکھی۔ انسان اچھے اعمال کرے گا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس پر صفت ملکیت کا غلبہ رہے گا۔ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا رہا، برائیوں کو کرتا رہا، برائیوں اور گناہوں کا ارتکاب کرتا رہا تو اس پر بہیمیت کا غلبہ ہوگا۔ اور یاد رہے کہ بھائی شہری ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے ایک شہر کو وجود دیا ہے۔ جس وقت وہ آئے ہیں مکہ میں ہجرت کرتے تو وہ شہر بے آب و گیا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جس میں کچھ نہیں تھا۔ اس کو مستقل ایک شہر بنانا ہے، کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہاں، باپ بیٹے نے وہاں اللہ کے حکم سے اثر نو دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر، اور آپ وان تحلم بہذا البلد، میرے محبوب آپ اس شہر میں اترے ہیں، آپ کو کتنی تکلیفیں جھیلنی پڑ رہی ہیں معلوم ہے نا؟ تو یہ تو بھائی لوازمات میں سے ہے۔ رسول اللہ کو کتنی تکلیف پہنچائی کفار مکہ نے، بہت تکلیف پیش ہے۔ کبھی آپ علیہ السلام بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تمبک اونٹ کی اوج لا کر آپ کے پشت پر رکھ دیتے ہیں۔ کبھی کوئی ظالم آتا ہے یا آپ کے پیشانی پر ہڈیاں مارتا ہے،
ارے جس سے جو ہو سکا ہے کیا. تو بھائی ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ آدمی چاہے مراتب کے اعتبار سے کتنے ہی بڑے درجے پر فائز کیوں نہ، مشقت تو بہرحال آتی ہے. ہاں یہ بات طے ہے کہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ حالات میں انبیاء علیہم السلام جکڑے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان سے جتنا قریب ہوگا، جن کے قلوب کے تار جتنے قریب ہوں گے، حالات کے وہ لوگ اتنا سامنا کرتے رہتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ان ساری پریشانیوں کے بعد انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مکلف ہے، وہ محمل اور لغو نہیں ہے، وہ بیکار نہیں ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ یوں ہی بیکار پیدا ہوا ہے. نہیں، آپ بیکار پیدا نہیں ہوئے ہیں. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، آپ نے گمان کر رکھا ہے کہ آپ پر کسی کو کوئی نگرانی نہیں ہے، آپ پر کسی کا ہولڈ نہیں ہے. نہیں، آپ کو ایک وقتی مہلت دی گئی، ہم برابر آپ پر نگرانی رکھے ہوئے ہیں. اور نقیب و حفیظ ذات اللہ کی جو ہر وقت انسان کی گھاٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن چونکہ اللہ کے یہاں ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے. میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگوں کو یہ بات بتلائی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود رحمت للعالمین کے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، بدر کے جو قیدی پکڑے گئے ہیں بھائی، اتنے برے قیدی، اتنے ظالم لوگ، اس وقت بھی آپ علیہ السلام کا جی نہیں چاہتا ہے کہ ان کو مارے. اس وقت بھی صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں کہ بھائی ان کو کیا کیا جائے. جو 70 قیدی پکڑے گئے تھے، سیدنا صدیق اکبر تھے کہ ان سے کچھ پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ آپ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے اور آپ کو اختیار بھی تھا، لیکن چونکہ آپ کے مزاج میں نرمی تھی، سیدنا صدیق اکبر کی بھی رائے یہ تھی کہ ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. مختلف رائیں تھی صحابہ کی. حضرت فاروق اعظم کو پوچھا گیا، حضرت عمر فاروق کو، کہ ہرگز ان کو نہ چھوڑا جائے، میرا رشتہ دار مجھ کو دے دو، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کو دو، اور تمہارا رشتہ دار تم پکڑ ان کے گردن قلم پر دو. سیدھی بات ہوتی تھی، ان کو نہ چھوڑو، ان کو مار ڈالو. رسول اللہ کو اختیار تھا. آپ نے سیدنا صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کی رائے جو حضرت ابوبکر سے موافق تھی، ان کے رائے پر فیصلہ کیا اور ان سے کچھ پیسے لے کر ان کو چھوڑ دیا. جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر عمر کی رائے پر فیصلہ ہوتا تو ہم لوگ بھی اس پر متفق تھے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر عمر موجود نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اسی لیے حضرت عمر کے بارے میں فتبا اور ائمہ جمعہ میں یہ کہتے ہیں الذی کان رقیہ موافقا للوحی والکتاب. قرآن کریم میں 14 یا 17 مقامات ایسے ہیں جہاں حضرت عمر کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے. بہرحال میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اسید ابن کلدہ جو مکہ کا ایک بڑا پہلوان آدمی تھا، کمبخت اپنے پیروں کے نیچے اونٹ کا یا بیل کا چمڑا دباتا تھا اور نوجوانوں کو کہتا تھا کہ ٹکڑا میرے پیروں کے نیچے سے، یہ چمڑا میرے پیر کے نیچے سے کھینچ کے بتاؤ. ایک سرا کچھ نوجوان یہاں سے کھینچتے تھے، ایک سرا یہاں سے کھینچتے تھے، اور وہ دونوں پیروں کے ساتھ چمڑے پر کھڑا رہتا. چمڑوں کے ٹکڑے ہو جاتے تھے لیکن ظالم اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا. اتنا پاورفل اور مضبوط تھا، اور اسی پر اس کو ناز و گھمنڈ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اترامات میں نقیب و حفیظ سب دیکھ رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام باوجود رحمت للعالمین کے کبھی ایسے مجرموں کو دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے کہ تو ان کو پکڑ لیں.
ان کو سزا دے ہمارے سامنے تو کچھ تسلی ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا. محبوب جلد بازی نہ کریں، ہم ان کی ایک ایک سانس گن رہے ہیں، وقت آئے گا تو جکڑ لیں گے، ابھی آپ صبر سے کام لیجئے. تو یہ اسید بن کلدہ جو ہے وہ کمبخت بڑا طاقتور تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ بھائی اسلام کو ہماری ضرورت ہے، آپ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. اسلام کی حقانیت سمجھائی تو کمبخت آپ علیہ السلام کو بہت برے بھڑے الفاظ کہنے لگا، اور نہ معلوم اس نے کیا کیا آپ کی شان میں بکواس کر دیا. یہاں تک کہ اس نے کہا کہ ارے تیری جنت میں کیا ہے اور کیا رکھا ہے تیری جنت میں؟ میرے پاس اتنا مال ہے کہ تیری جنت کی نعمتیں پھیکی پڑ جائے گی، اور جتنی تیری جنت میں نعمتیں ہیں اتنا تو میں میرے گھر کی شادیوں پر خرچہ کر دیتا ہوں. کیا ہے تمہارے پاس اور کیا ہے تمہاری جنت میں؟ اور یاد رہے جس دوزخ سے تو ڈرا رہا تھا، دیکھ لینے تو نے میری طاقت، اور تو یہ کہتا ہے کہ اس دوزخ پر اللہ نے 19 فرشتوں کے جماعت مقرر کر رکھی ہے. ارے وہ تو سب میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں سب کو نمٹ لوں گا. میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم برابر تمہاری گھاٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دنیا ہے، دارالعمل ہے، جو بکواس کرنا ہے کر لیں. ہاں پھر ایک وقت آئے گا تمہیں ہمارے سامنے آنا ہے اور اپنے پورے کیے کرائے کا اور اس زندگی کا خلاصہ پیش کرنا ہے. یقول اہلکت مالا لبدا، اور تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے اتنا مال برباد کر دیا. ہاں تو کیا ہوگا اس سے؟ کیا ہوا تیرے مال کے برباد کرنے سے؟ یہ لوگ جو ہے نا اس زمانے میں بھی، اور یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے ہر دور کے مالداروں نے، جو کفار ہیں، جو غیر ہیں، جو مشرک ہیں، جو یہودیت اور عیسائیت کا مزاج رکھتے ہیں، ایسے مالداروں نے ہمیشہ اپنی دولت کو پانی کی طرح بہایا کہ اسلام پھیکا پڑ جائیں، اسلام بند ہو جائیں، اسلام کا نام و نشان مٹ جائیں. انہوں نے جتنی ان سے کوششیں ہو سکتی تھی ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر زمانے کا مالدار اپنی طاقت کی حیثیت سے وہ کام کرتا رہا. اسید ابن کلدہ نے بھی اپنا مال جو تھا، اس کے پاس بہت مال تھا، تو اس نے بھی بہت کوشش کی کہ کسی طرح اسلام کو لگام لگائی جائے. اور آج بھی یہودیت اور عیسائیت کفر و شرک کو ترویج دینے کہ ان کی یہودیت، عیسائیت اور ہندویت، مشرکیت کو رواج دیا جائے. لاکھوں اور کروڑوں روپے سے مندریں اور کفر کے جو بت کدے ان کے ہوتے ہیں ان کو ترویج اور رواج دیا جاتا ہے، اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جتنی دولت خرچ کرنی پڑتی ہے کرتے ہیں. میں نے ابھی پچھلے ایک ہفتے میں ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ افریقہ کے ایک ملک میں دنیا بھر کے جو بڑے بڑے یہودی، جو دھنیک لوگ ہیں، دولت جن کے قبضے میں ہے، اب پوری دنیا کی دولت پر قبضہ کس کا؟ یہودیوں کا. حالانکہ یہودی قوم مٹھی بھر ہے، لیکن غلبہ جو ہے ان کا وہ مال کی بنیاد، اور پوری دنیا کا سرمایہ جو ہے وہ سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے. تو وہ افریقہ کے ایک ملک میں جمع ہوئے تھے، دنیا کے بڑے بڑے نامچین لوگ جو انگلیوں پر گنے جا سکتے. انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہی بات آئی تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ہمیں ہماری کل کائنات کو داؤ پر لگا دینی پڑے، جان جھونک دینی پڑے، اولادیں قربان کرنی پڑیں تو کر دیں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کو اسے پشت ڈالنے کی ترکیبیں سوچی جا رہی ہیں. مالوں کو بارش کی طرح نچھاور. کیوں؟
کہ وہ لوگ اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہیں، وہ ان کی حقانیت کو سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے اسلام ہر کچے پکے مکان میں داخل کو، یہ زبان رسالت سے نکلی ہوئی بات وہ نہیں چاہتے ہیں، اس لیے وہ راستے کے آرے اور روڑے بننا چاہتے ہیں۔ ارے ہر چیز میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ دائرہ اسلام وسیع نہ۔ عرب کا ایک بہت مشہور شاعر ہے، بڑا نامور شاعر تھا، جیسے ہمارے ہندوستان میں میر ہیں، تقی ہیں، اس طرح کے جو نامور شعراء ہیں، تو عرب کا بھی ایک شاعر تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی میں رسول اللہ سے ملاقات کروں۔ کفار مکہ نے اس کو ملنے نہیں دیا، رسول اللہ اس کا راستہ روک لیا اور اس کو یہ کہا کہ تم ملنے نہ جا، محمد سے نہ مل، اس لیے کہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر یہ شاعر محمد رسول اللہ سے مل لیتا ہے اور اس نے اگر آپ کی شان میں کوئی قصیدہ کہہ دیا تو اس کے قصیدے کہنے سے دائرہ اسلام بہت وسیع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے میں تاثیر رکھی تھی، جیسا کہ غریب آدمی تھا، اس کی بہت ساری لڑکیاں تھیں اور بڑی حسین اور خوبصورت لڑکیاں تھیں، لیکن چونکہ باپ غریب تھا اس لیے لڑکیوں کا پیغام نہیں آتا۔ کسی نے اس غریب شخص کو کہا کہ فلاں شاعر کو دعوت دے کھانے کی، وہ تیرے گھر آئے گا، تیرا کھانا کھائے گا اور وہ ہر موضوع پر قصیدہ بول دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تیری دعوت پر کوئی قصیدہ بول دے تو تیرا کام ہو جائے گا۔ اس بیچارے غریب آدمی نے اس عربی شاعر کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، کھانا کھلایا، وہ شاعر بڑا خوش ہوا اور اس غریب کی شان میں ایسا قصیدہ بردہ پڑھا کہ بادشاہ بھی دیوانہ ہوا۔ دوسرے دن سب سے پہلا پیغام علاقے کے بادشاہ کا آیا تھا اس غریب کی بیٹی کے ساتھ، یوں کر کے ایک ایک کر کے ساری بیٹیاں اس کی بیاہ دی گئی۔ تو کفار یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ محمد کے پاس پہنچتا ہے اور محمد کی شان میں اگر کوئی قصیدہ پڑھتا ہے تو پھر عرب میں اسلام تیزی سے پھیل جائے گا، اس لیے ان سے جتنی کوشش ہو سکی انہوں نے اس شاعر کو رسول اللہ سے ملاقات نہ کرنے دی۔ یقول اہلکت مالا لبدا، آج بھی یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کو مٹانے کی جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں جان سے مال سے، یہ لوگ اپنا مال برباد کر رہے ہیں۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ ان پر کوئی برابر نگرانی کر رہا؟ یہ استحزار تو بھائی ہم سب کو ہر وقت رہنا چاہیے، ہم خلوتوں میں ہو یا جلوتوں میں ہو، نیکی کا کام کر رہے ہو یا بدی کا کام کر رہے ہو، ایک مرتبہ بھائی ہمیں اپنی نیت ٹٹول لینی چاہیے، بھائی میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ ہمارے ہر عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، ہم اللہ کے لیے کریں، اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، جیسے ابراہیم و اسماعیل بے آب و گیا آبادی میں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور باپ بیٹے پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، گارے دے رہے ہیں، ایک بیت اللہ کی عمارت تعمیر کر رہے ہیں اور یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بار الہا تو اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ نیکی کو قبول فرما۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر نیک کام کرنے کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کنویں سے جو پتھر ہٹایا تھا، اس کے بعد آپ جب ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے تو آپ نے یہی آیت پڑھی تھی، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بہرحال آپ نیکی کر رہے ہیں تب بھی آپ کو استحضار ہونا چاہیے کہ کوئی ذات بلند و بالا ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اور اگر آپ گناہ کر رہے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں
کسی کو ستا رہے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اسی کی نعمتیں کھا کر اس کی بغاوت کر رہے ہیں، تو آپ کو اور کے گمان رہنا چاہیں کہ وہ ذات آپ کو دیکھ رہی۔ بھائی کیا آپ لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے؟ وہ چاہے تو بھائی ہم جس وقت گناہ کر رہے ہیں اس وقت وہ آسمانوں سے آگ کی پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے، زمین کو پھاڑ سکتا ہے، ہمیں نگلوا سکتا ہے، طوفان آندھی سے ہمیں ہلاک و برباد کر سکتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ وہ نہیں کر سکتا؟ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے تیری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کروں گا یا فوراً نہیں پکڑوں گا، اگر وہ معافی مانگ لیں گے تو چھوڑ دوں گا۔ اور نہ ہم لوگ معافی مانگتے ہیں، نہ اللہ کی طرف کوئی توجہ ہے، اور وہ بھی ایسے مبارک ایام میں بھی ہم لوگ اللہ کی طرف متوجہ نہیں کہ ہوتے۔ ہم سے زیادہ بدبخت کون ہو؟ اس لیے میرا عزیزو، ہر عمل کے وقت چاہے وہ برا ہو چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، ہمیں ہر وقت اس بات کا احتضار ہونا چاہیے کہ کوئی ذات ہے جو ہمیں برابر دیکھ رہی۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے اعضائے بدنیہ کو برابر بنا کر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو آنکھیں بھی ہیں، ارے آنکھیں کتنی قیمتی نعمت ہیں، کچھ اندازہ بھی ہے بھائی؟ جا کر پوچھیں ان کو جن کے پاس آنکھیں نہیں، وہ کیا جانے بیچارہ دن کیا ہوتا ہے، رات کیا ہوتی ہے، دودھ کیا ہوتا ہے، پانی کیا ہوتا ہے، سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، زمین کیا ہے، آسمان کیا ہے، وہ کیا جانے۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت دے رکھی، ہمیں قدر نہیں ہے اس کی۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں اپنے گودرا کے، مفتی صاحب ہے، تقریباً 2 سے 3 مرتبہ ان کی آنکھیں کھولی گئی، ان کو دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ وجہ پوچھی ڈاکٹروں سے تو ان آنکھوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک ڈبی رکھی اور اس میں قدرتی آئل ہے، جو آئل ہر کچھ سیکنڈ کے بعد ایک فموارہ پیچھے سے مارتا ہے جس سے آنکھوں میں رطوبت رہتی ہے۔ وہ مفتی صاحب کا وہ آئل خشک ہو جاتا ہے تو پھر ڈالنا پڑتا ہے۔ کبھی ہم نے تصور کیا ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ قدرت کی آیات کے مشاہدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ اللہ کے نشانیاں دیکھ دیکھ کر کم سے کم اس کی خدائی کے قائل ہو جائیں، بے باک اور آوارگی کے راستے کو چھوڑ دیں۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہم نے آپ کو زبان دی ہے۔ ہاں زبان کتنی بڑی نعمت ہے، وہی بیچارہ گونگا اشارہ بھی کرتا ہے تو نہ سمجھنے والوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، چاہے اس کے اشارے کتنے آسان ہیں۔ تو اللہ نے زبان دی ہے، وہ شفتین اور اوپر نیچے کا ہونٹ دیا ہے۔ کیا آپ تصور کریں، آپ سچ بولیں کہ کیا کبھی اس کا خیال بھی آیا ہے کہ یہ ہونٹ اوپر نیچے کے کتنی بڑی نعمت ہے؟ بھائی بہت سارے لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کا اوپر کا ہونٹ نہیں ہوتا، جن کی آوازیں بدل جاتی، وہ بول بھی نہیں سکتے ٹھیک سے۔ یہ بولنے کا سارا کمال زبان کا نہیں ہے، اوپر نیچے کے ہونٹ کو بھی بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری ایک ایک نعمتیں، ذرا ہونٹ ہلاؤ، ذرا زبان کو حرکت دو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں کو جا کر پوچھو۔ اور یاد رہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے آپ کو دونوں راستے بتلا دیے ہیں، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، یہ عزتوں کا راستہ ہے، یہ ذلتوں اور رسوائیوں کا راستہ ہے، یہ میری رضامندی کا راستہ ہے، یہ میری ناراضگی کا راستہ ہے۔ اور وہ اعمال بھی بتلا دیے ہیں کہ یہ اعمال کرو گے تو اس راستے پر جاؤ گے، یہ اعمال کرو گے تو اس راستے پر جاؤ گے، یہاں کامیاب ہو جاؤ گے، یہاں ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے آپ کو 2 گھاٹیاں بھی بتلا دی ہیں، ہمارے ہاں تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟
آپ کو دنیا میں ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ جانا ہو، ارے اسٹیٹ میں بھی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے ہو تو آپ کے پاس 3-4 راستے ہوں گے، لیکن مجھ تک پہنچنا ہے، میری جنت تک آنا ہے، تو بس 2 ہی آپشن ہے، اس راستے پر چلو گے تو مجھ تک پہنچ جاؤ، اور اس سے ذرا بھی ہٹے تو آپ جہنم میں پہنچ جاؤ، تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ اس لیے انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، وفی انفسکم، اپنی ذات میں غور و فکر کرو، افلا تبصرون۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم سوال کر دیا، تمہیں نظر نہیں آتا ہے ہم نے تمہارے اندر کتنی نشانیاں بنائی ہیں؟ بہرحال انسان اپنی ذات میں ہی غور کرے تو اپنے خدائی کا قائل ہو جائے گا۔ اور 2 راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، 2 دشوار گھاٹیاں بنائی ہیں، تو انسان اب اس میں سے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے، اس پر آئندہ کل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔